حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدال اختیار کرو اور سیدھے رہو، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ حاضرین نے کہا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل میں چھپا لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4201۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس نے بظاہر میرے لیے عمل کیا، اس میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس سے لا تعلق ہو جاتا ہوں، اور وہ عمل اسی کے لیے ہوتا ہے جس کو اس نے میرا شریک بنایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4202۔ صحابی رسول حضرت ابو سعد بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں، تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4203۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4204۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر کرے گا، اور جو شخص دکھلاوا کرتا ہے اللہ اس کی حقیقت ظاہر کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4206۔ حضرت جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دکھلاوا کرے گا اللہ اس کی حقیقت ظاہر کر دے گا، اور جو شہرت کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اس کی تشہیر کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4207۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف دو ہی کاموں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا، اس سے رشک کرنا چاہیے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دین کی سمجھ دی، وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4208۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف دو کاموں میں جائز ہے، ایک اس آدمی سے رشک کرنا چاہیے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ رات کے اوقات میں بھی اس پر قائم رہتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، وہ رات کے اوقات میں بھی اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے اور دن کے اوقات میں بھی اس پر رشک کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4209۔ حضرت ابو بکر نفع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی دے دیتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت کا عذاب بھی سنبھال رکھتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4211۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے یا اسے حقیر جانے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4213۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تواضع اختیار کرو اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4214۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تقوی کے بلند مقام تک نہیں پہنچتا حتیٰ کہ حرج والی چیز سے بچنے کے لیے وہ چیز بھی چھوڑ دے جس میں حرج نہیں، لیکن شک ہے کہ شاید منع ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4215۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا آدمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ نے عرض کیا، سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار، پاک باز، جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ، نہ حسد۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4216۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسب مال ہے اور شرف تقوی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4219۔ حضرت ابو زہیر معاذ بن رباح ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نباوہ یا بناوہ کے مقام پر ہم سے خطاب فرمایا، یہ مقام طائف کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے تم جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ پہچان لو۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کس علامت سے؟ فرمایا، اچھی رائے کے اظہار سے اور بری رائے کے اظہار سے تم ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4221۔ حضرت کلثوم بن علقمہ خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں نیکی کروں تو مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، اور جب میں گناہ کر بیٹھوں تو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے برا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیرے ہمسائے کہیں تو نے اچھا کام کیا ہے تو یقین کر لے کہ تو نے اچھا کام ہی کیا ہے، اور جب وہ کہیں تو نے برا کام کیا ہے تو پھر تو نے برا کام ہی کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4222۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کیسے معلوم ہوگا جب میں نیکی کروں یا برائی کروں کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو سنے کہ تیرے ہمسائے کہیں تو نے اچھا کام کیا ہے تو تو نے اچھا کام ہی کیا ہے، اور جب تو انہیں سنے کہ وہ کہیں تو نے برا کام کیا ہے تو تو نے برا کام ہی کیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4223۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی آدمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگوں کی اچھی رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، اور جہنمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگوں کی بری رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4224۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کو جلدی مل جانے والی خوشخبری ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4225۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، عمل تو نیتوں ہی سے ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے پاس وہ ہجرت کر کے آیا ہے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4227۔ حضرت ابو قبشہ سعید بن عمرو انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال 4 افراد کی سی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے مال اور علم سے نوازا، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اسے جائز مقام پر خرچ کرتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے عمل انجام دیتا جیسے یہ نیک مالدار انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا، چنانچہ وہ اپنے مال کو اندھا دھند صرف کرتا ہے، یعنی ناجائز مقام پر خرچ کرتا ہے۔ اور ایک چوتھا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس برے مالدار شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس مال سے ایسے کام کرتا جیسے یہ برا مالدار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں یعنی تیسرا اور چوتھا گناہ میں برابر ہیں۔ میم امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہی روایت دوسری 2 سندوں سے بھی بواسطہ ابو قبشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4228۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو قیامت کے دن ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4229۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4230۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور شکل کا خط کھینچا اور ایک خط اس چوکور کے درمیان میں کھینچا، اور چوکور خط کے درمیان میں جو خط تھا اس کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور ایک خط اس چوکور سے نکلتا ہوا کھینچا، پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درمیانی خط انسان ہے، یہ اس کے پہلو کے خطوط حوادث ہیں جو ہر جگہ سے آ کر اسے نوچتے ہیں، اگر وہ اس حادثے سے بچ جائے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اور یہ چوکور خط موت کا ہے جس نے اسے گھیر رکھا ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی امیدیں اور آرزویں ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4231۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن آدم ہے اور یہ اس کی اجل ہے، گدی کے قریب، پھر آگے کو ہاتھ بڑھا کر فرمایا، اور وہاں تک اس کی امیدیں ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی کی محبت میں اور مال کی کثرت کی محبت میں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4233۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ تیسری وادی بھی ہو، اور انسان کا دل صرف مٹی سے بھرتا ہے، البتہ جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، اس سے آگے بڑھنے والے کم ہی ہوں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4236۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جو آپ کو دنیا سے لے گیا،
آپ جب فوت ہوئے تو آپ زیادہ نماز یعنی تہجد بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل وہ نیک عمل تھا جس پر بندہ ہمیشگی کرے اگرچہ تھوڑا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4237۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ خاتون کون ہے؟ میں نے کہا فلاں صاحبہ ہے جو سوتی نہیں۔ ام المومنین نے ان کی نماز تہجد کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، وہی چیز اختیار کرو جس کی تمہیں طاقت ہو، قسم ہے اللہ کی اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا وہ کام زیادہ پسند تھا جس پر وہ عمل کرنے والا دوام کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4238۔ حضرت حنظلہ بن ربیع بن سیفی تمیمی اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ ہم نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا تو دل کی یہ کیفیت ہوئی گویا ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس گھر چلا گیا، میں ان کے ساتھ ہنسا کھیلا۔ حنظلہ نے کہا پھر مجھے وہ کیفیت یاد آئی جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، چنانچہ میں گھبرا کر باہر نکلا تو میری ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ میں نے کہا میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سن کر فرمایا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کیفیت عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر یا فرمایا راستوں میں تم سے مسافہ کریں، لیکن حنظلہ وقت وقت کی بات ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4240۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو ایک چٹان پر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک حصے میں کسی کام سے تشریف لے آئے، وہاں کچھ دیر تشریف فرما رہے، پھر واپس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ آدمی اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ جمع کر کے اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا لوگو افراط و تفریط سے بچ کر میانہ روی اختیار کرو، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عمل کرنے سے اکتا جاتے ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4241۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم سے ان اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا جو ہم جاہلیت میں کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام لا کر نیک کام کیے اس سے جاہلیت میں ہونے والے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لا کر بھی برے کام کیے اس سے پہلے اور بعد والے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4242۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ معمولی سمجھے جانے والے گناہوں سے بچنا، اللہ کے ہاں ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے باز آ جائے اور اللہ سے بخشش کی درخواست کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرے تو سیاہی کا نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس فرمان میں کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4244۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید روشن نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کی خرابیوں کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور خوش اخلاقی۔ سوال کیا گیا، کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی؟ فرمایا، 2 کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4246۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گمشدہ سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4247۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4248۔ حضرت عبداللہ بن معقل رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اپنے والد حضرت معقل بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں سنا وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ندامت توبہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4252۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک نزع کا عالم طاری نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4253۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ اس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گناہ کا کفارہ دریافت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے کناروں میں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ رعایت میرے ہی لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4254۔ امام زہری رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد معمر سے فرمایا، کیا میں تجھے 2 عجیب حدیثیں نہ سناؤں؟ پہلی حدیث یہ ہے جو حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اپنی جان پر زیادتی کی اور زندگی میں بہت گناہ کیے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے یعنی میری لاش کو پیس کر مجھے یعنی میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور سمندر میں بہا دینا۔ قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ ان بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے زمین سے کہا، جو تو نے لیا ہے حاضر کر دے۔
یعنی ایسے ہی سمندر سے بھی اس کی راکھ کے ذرات جمع کر کے اسے زندہ کر دیا۔ اچانک وہ زندہ سلامت کھڑا تھا۔ اللہ نے اس سے فرمایا، تو نے جو کام کیا ہے اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میرے رب، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4255۔ امام زہری رحمہ اللہ نے دوسری حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور مجھے حمید بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس نے اسے باندھ دیا تھا، نہ اسے کچھ کھانے کو دیا، نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے یہ دو حدیثیں اس لیے سنائی ہیں تاکہ کوئی اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہ کرے اور کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4256۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہ کرنے والے ہو سوائے اس کے جسے میں محفوظ رکھوں، اس لیے مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم میں سے جو کوئی یہ یقین رکھے کہ میں بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر وہ مجھ سے میری قدرت کے واسطے سے بخشش کی درخواست کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تم سب راہ بھولے ہوئے ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، چنانچہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر، محتاج اور مفلس ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، پہلے اور پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے دل والے بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر وہ سب اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بد نصیب اور بدکار بندے جیسے دل والے بن جائیں، اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر جتنی کمی نہیں آئے گی۔ اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، پہلے اور پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور ہر مانگنے والا وہ سب کچھ مانگ لے جس کی وہ زیادہ سے زیادہ تمنا کر سکتا ہے، تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی ہی کمی آئے گی جیسے کوئی سمندر کے کنارے پر جائے اور اس میں ایک سوئی ڈبو کر نکالے، کیونکہ میں سخی اور عظمتوں والا ہوں، میری عطا کلام کرنا ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اسے صرف یہ کہتا ہوں، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4257۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتیں ختم کر دینے والی یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4258۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا، اللہ کے رسول، کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ انہوں نے کہا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4259۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب الوفات تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر یہ دونوں چیزیں امید اور خوف جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں، نکلے پاک رو جو پاک جسم میں تھی، نکل، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی نعمتوں کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں۔
اسے برابر اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہے۔ تب کہا جاتا ہے خوش آمدید پاک روح کو جو پاک جسم میں تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے اور تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو ناراض نہیں۔ اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے لے کر اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس پر اللہ عز و جل کی ذات اقدس ہے۔ اگر مرنے والا آدمی برا ہو تو فرشتہ کہتا ہے نکل اے خبیث روح جو گندے جسم میں تھی، نکل تو قابل مذمت ہے، تجھے خوشخبری ہو کھولتے ہوئے پانی کی، پیپ کی اور دوسرے اس کے مختلف عذابوں کی۔ اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ہے۔ کہا جاتا ہے اس ناپاک روح کو کوئی خوش آمدید نہیں جو ناپاک جسم میں تھی، واپس ہو جا قابل مذمت ہو کر، تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تب اسے آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں آ پہنچتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4262۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کی موت کسی خاص جگہ پر آنا مقدر ہوتی ہے، اس کی کوئی دنیاوی ضرورت اسے وہاں لے جاتی ہے، جب وہ اپنے آخری قدم تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوت کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن زمین کہے گی میرے مالک تو نے میرے پاس جو امانت رکھی تھی وہ یہ حاضر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4263۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، موت کو ناپسند کرنے میں اللہ کی ملاقات سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اور ہم سب طبعی طور پر موت کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں، اس سے موت کے وقت کی کیفیت مراد ہے جب بندے کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، تب اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ کے عذاب کی بشارت دی جائے وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی مرنے سے گھبراتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4264۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی نازل ہونے والی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر وہ موت کی تمنا ضرور کرنا ہی چاہے تو یوں کہے اللہم احینی ما کانت الحیاء خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کرنا جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4265۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے، قیامت کے دن اسی سے تخلیق شروع ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4266۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی بربری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو رونا نہیں آتا اور اس قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے نجات پا گیا تو بعد والے مراحل اس سے آسان ہوں گے، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ دشوار ہوں گے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو بھی منظر کبھی دیکھا ہے قبر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4267۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ وہ کہتا ہے اسلام میں۔ کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ ہمارے پاس اللہ کے ہاں سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ کہا جاتا ہے تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی اس قابل نہیں کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ تب اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آگ کو توڑ پھوڑ رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے بچا لیا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دریچہ کھولا جاتا ہے۔ وہ اس کی آب و تاب اور اس کی نعمتیں دیکھتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یقین پر تو تھا اور اسی پر تیری وفات ہوئی اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ برے آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بدحواس ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ وہ کہتا ہے معلوم نہیں۔ اسے کہا جاتا ہے تیری طرف مبعوث ہونے والا یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہ میں نے بھی کہہ دی۔ تب اس کے لیے جنت کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، اسے اس کی آب و تاب اور اس کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف دریچہ کھولا جاتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے کہ آگ کو توڑ پھوڑ رہی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو زندگی میں بھی شک پر تھا اور اسی حالت میں مر گیا، اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4268۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4269۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ تجھے قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4270۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت قبر میں پہنچتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو نماز پڑھ لینے دو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4272۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے بات چیت کے دوران میں کہہ دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو منتخب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی۔ ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور اس یہودی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا تو یہ الفاظ کہتا ہے حالانکہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔
سب سے پہلے سر اٹھانے والا میں ہوں گا۔ اچانک میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہیں۔ معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہوش میں آ کر سر اٹھا لیا ہوگا یا وہ ان افراد میں شامل ہوں گے جنہیں اللہ نے مستثنی قرار دیا ہے۔ اور جو شخص کہے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4274۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تشریف فرما ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا، جبار یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنا ہاتھ بند کیا، پھر اسے کھولنے اور بند کرنے لگے، پھر فرمانے لگے، پھر فرمائے گا، میں جبار یعنی زبردست ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے نام نہاد جبار، کہاں ہے متکبر۔ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش کے ساتھ دائیں بائیں حرکت فرماتے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ منبر نیچے تک حرکت کر رہا تھا، اور میں دل میں کہنے لگا کہیں وہ منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر نہ پڑے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4275۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن لوگ کس حالت میں اٹھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے پاؤں ننگے بدن۔ میں نے کہا اور عورتیں؟ فرمایا عورتیں بھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں شرم نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ کوئی کسی کو دیکھے، یعنی اپنی اپنی پریشانی میں کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوگا، یعنی اپنی اپنی پریشانی میں کسی کو اتنا ہوش ہی کہاں ہوگا کہ وہ دیکھتا پھرے دوسرے ننگے ہیں یا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4276۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور فرمایا آدمی آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں کھڑا ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4278۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اس وقت انسان کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط پر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4279۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اس پر کانٹے ہوں گے جیسے سعدان کے کانٹے، پھر لوگ گزریں گے، کچھ صحیح سلامت بچ نکلیں گے، کچھ ناقص جسم والے ہو کر آخر کار بچ نکلیں گے، پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی نجات پا جائے گا، کوئی وہاں روک لیا جائے گا، اور کوئی سر کے بل اس میں جا گرے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4280۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر ہونے والا کوئی آدمی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک ضرور اس پر پہنچنے والا ہے، یہ آپ کے پروردگار کے ذمہ قطعی طے شدہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4281۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، یہ میری امت کی علامت ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ سننے ابن ماجہ
حدیث نمبر 4282۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ ایک خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہاری تعداد تمام جنتیوں کی تہائی ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد تمام جنتیوں کا نصف ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا، اور مشرکوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد ایسے ہے جیسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4283۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے جو اس پر ایمان لائے، اور ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 3 آدمی ہوں گے۔ اسی طرح تمام نبیوں کے ساتھ زیادہ اور کم افراد ہوں گے۔ نبی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے قوم کو اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ نبی فرمائے گا ہاں۔ اس کی قوم کو بلا کر کہا جائے گا کیا اس نے تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ نبی سے کہا جائے گا آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کہا جائے گا کیا اس نبی نے اپنی قوم کو اللہ کے احکام پہنچائے تھے؟ مومن کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کیا معلوم؟ مومن کہیں گے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اللہ کے احکام پہنچائے تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کیا۔ اللہ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4284۔ حضرت رفاعہ بن عرابہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو آدمی ایمان لائے پھر سیدھی راہ پر قائم رہے اسے ضرور جنت میں پہنچایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ یعنی دوسری امتوں کے جنتی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک تم اور تمہاری نیک اولادیں جنت کے گھروں میں نہ پہنچ جائیں۔ اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4285۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب سبحانہ وتعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کرے گا جن سے نہ کوئی حساب لیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے اور مزید میرے رب عز و جل کی 3 لپیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4286۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہمارے سمیت 70 قومیں یعنی امتیں ہوں گی، ہم ان میں سب سے آخری اور سب سے افضل امت ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4287۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 70 امتوں کی تعداد کو پورا کیا ہے، ان میں سے تم سب سے افضل اور اللہ کے ہاں معزز ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4288۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4289۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں اور ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ کہا جائے گا، کہاں ہے امی امت اور ان کا نبی؟ تو ہم بعد میں آنے والے جنت میں داخلے کے لحاظ سے سب سے مقدم ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4290۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت اس نے تمام مخلوقات میں تقسیم کی ہے۔ اسی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اسی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جنگلی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اس نے 99 رحمتیں رکھ چھوڑی ہیں، جن سے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4293۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں بھی پیدا فرمائیں۔ ان میں سے ایک رحمت زمین میں رکھی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے اور حیوانات اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ اس اللہ نے اور 99 رحمتوں کو قیامت تک کے لیے مؤخر فرما دیا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کے ساتھ انہیں پوری 100 رحمتیں کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4294۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے ہاتھ سے اپنے لیے یہ لکھ لیا، یعنی اپنے لیے یہ ضروری ٹھہرا لیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4295۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک گدھے پر سوار تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا، معاذ، کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں کے ذمے اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کے ذمے بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کریں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کریں تو انہیں عذاب نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4296۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سب مخلوقات کے سامنے پکار کر طلب کیا جائے گا۔ اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نکاح پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس تمام ریکارڈ میں سے کسی چیز یعنی کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے مقرر کیے ہوئے محافظ کاتبوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ تیری نیکیاں نہ لکھی ہوں یا گناہ زیادہ لکھ دی ہوں؟ پھر فرمائے گا، کیا ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کا ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لایا جائے گا، اس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ کہے گا، یا رب، ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا۔ راوی حدیث امام ابن ماجہ کے استاد محمد بن یحییٰ نے کہا، حدیث میں مذکور لفظ بطاقہ سے مراد رقع ہے، مصر والے رقع کو بطاقہ کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4300۔